بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں لوگ اپنی زندگیوں میں مگن تھے لیکن دین اور آخرت سے بے خبر تھے۔ دنیا کی چمک دمک اور مال و دولت کے پیچھے بھاگتے اللہ کے احکامات کو بھول چکے تھے۔ اس بستی میں ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی جس کا نام نور تھا۔ نور کا دل بہت نرم تھا اور اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ دنیا کی یہ زندگی عارضی ہے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، لیکن اس کے ارد گرد کے لوگ اسے ایک خواب خیال سمجھتے تھے۔ نور کے گھر والے بھی دنیا کی محبت میں کھو چکے تھے۔ وہ ہر وقت گانے، ناچنے اور دنیاوی تفریحات میں مصروف رہتے۔ جب نور انہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ اسے نظر انداز کر دیتے اور کہتے کہ زندگی کا مزہ لو، یہ سب بعد میں سوچا جائے گا۔ ایک رات نور اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ باہر آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں عجیب سی خنکی تھی۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک نہایت ہی رکت آمیز آواز گونجی۔ یہ آواز قرآن پاک کی تلاوت کی تھی جو کسی قریبی مسجد سے آ رہی تھی۔ نور نے تلاوت سننا شروع کی اور اس کے دل میں ایک خوف نے جنم لیا۔ اس تلاوت میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہو رہا تھا اور وہ سوچنے لگی کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کے احکامات کو نہ مانیں تو ہمیں آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ اچانک بستی پر زوردار آندھی چلنے لگی۔ لوگ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ناچ گانے میں مصروف تھے خوف زدہ ہو گئے۔ آسمان پر گرج چمک شروع ہو گئی اور بارش کے ساتھ ساتھ بجلیاں گرنے لگیں۔ نور کے دل میں خوف اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ اللہ کا عذاب ہے اور ہم سب کو اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نور کے والدین اور بہن بھائی بھی پریشان ہو گئے تھے۔ وہ سب جلدی سے اندر آ گئے اور کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے، لیکن نور کو معلوم تھا کہ یہ محض دروازے اور کھڑکیاں بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کرنا شروع کی، اے اللہ، ہم سب کو اپنے عذاب سے بچا لے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں ہدایت عطا فرما کہ ہم تیری طرف رجوع کریں۔ اسی دوران نور کے بھائی نے ایک گانا بجانا شروع کر دیا تاکہ آندھی اور طوفان کے شور کو دبا سکے۔ نور نے اسے فوراً روکا اور کہا، یہ وقت گانے سننے کا نہیں ہے، یہ وقت اللہ سے معافی مانگنے کا ہے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اس کا بھائی ہنسنے لگا اور کہا، تم ہر وقت یہ اللہ اللہ کرتی رہتی ہو، یہ طوفان بس ایک قدرتی آفت ہے، کچھ دیر میں ختم ہو جائے گا۔ لیکن نور کا دل کسی اور چیز کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک آزمائش ہے اور اگر ہم نے اپنی غلطیوں سے سبق نہ سیکھا تو حالات اور بھی بگڑ جائیں گے۔ اس نے قرآن پاک اٹھایا اور اللہ کے کلام کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا دل ہلکا ہو رہا ہے اور اس کے اندر کا خوف کم ہو رہا ہے۔ باہر طوفان شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ آسمان میں گرج چمک کے ساتھ بجلیاں گر رہی تھیں اور بستی کے کچھ حصوں میں آگ لگ چکی تھی۔ لوگ خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس سے کیسے بچا جائے۔ نور کے دل میں اللہ کا خوف اور زیادہ بڑھ گیا اور وہ مسلسل دعا کرتی رہی کہ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ چند گھنٹے بعد طوفان تھم گیا، لیکن بستی کی حالت بدل چکی تھی۔ کئی گھروں کو نقصان پہنچا تھا اور لوگ اس آفت سے بہت پریشان تھے۔ نور کے گھر والے بھی یہ سب دیکھ کر ہل گئے تھے۔ اس کے والد نے پہلی بار نور کی بات کو غور سے سنا اور کہا، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں واقعی اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے۔ نور نے انہیں سمجھایا کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اگر ہم اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتے رہے تو اس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں برا ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے اور ہمیں اس میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اس رات نور اور اس کے گھر والوں نے اللہ سے سچی توبہ کی۔ انہوں نے اپنے دلوں میں اس بات کا عزم کیا وہ اپنی زندگیوں کو بدلیں گے، گناہوں سے دور رہیں گے اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اگلے دن بستی میں ایک تبدیلی نظر آئی۔ جو لوگ کل تک دنیاوی مشغلوں میں مگن تھے اب اللہ کے خوف سے لرزاں تھے۔ بہت سے لوگوں نے مسجدوں کا رخ کیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔
نور کی زندگی میں بھی ایک نیا باب شروع ہوا۔ اس نے اللہ پر بھروسہ اور زیادہ مضبوط کر لیا اور ہر لمحے اپنی آخرت کی تیاری میں لگ گئی۔ اللہ کی رحمت سے بستی کے لوگوں کو ایک نئی زندگی ملی۔ وہ جان گئے تھے کہ اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے، لیکن جو لوگ اس کی پناہ میں آتے ہیں وہ ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست